بسم اللہ الرحمن الرحیم وندب صلاۃ العاری جالسا بالایماء مادن رجلیہ نحو القبلۃ۔ کچھ مسائل بتلا رہے تھے، فرمایا وندب صلاۃ العاری، ننگے کی نماز مستحب ہے، جالسن بیٹھ کر، بالایماء اشاروں کے ساتھ، مادن رجلیہ نحو القبلۃ اپنے پاؤں کو قبلہ کی طرف پھیلاتے ہوئے، یعنی اگر کوئی شخص ننگا ہے، اس کے پاس کپڑے وغیرہ نہیں ہیں، تو وہ قبلے کی طرف اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ کر نماز پڑھے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ اور بیٹھنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی کہ جس طرح نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، اس طریقے کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ فَإِن صَلَّى قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ أَوْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَحَّ، پس اگر صلی قائمًا کھڑے ہو کر نماز پڑھی، بالایماء اشاروں کے ساتھ، او بالرکوع والسجود یا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی رکوع اور سجدے کے ساتھ، صحا تو نماز صحیح ہوگی۔ یعنی اگر ننگا شخص ہے، بہتر تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھنے کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں کو پھیلا لے یا پھر تشہد کی حالت میں بیٹھ جائے۔ اور یہ بھی اس کے لیے، یہ چونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے مستحب تھا، ضروری نہیں تھا۔ اب اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور کھڑے ہو کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، نماز ہو جائے گی۔ وعورۃ الرجل ما بین سرۃ ومنتہی الرکبۃ، اب شرمگاہیں بتلا رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں مرد اور عورت کو اور باندی کو کون کون سے اعضاء ڈھانپنے ضروری ہوں گے۔ فرمایا وعورۃ الرجل، مرد کی شرمگاہ، عورت کا لغوی معنی ہوتا ہے جس کو چھپانا فرض ہو، چھپائے جانے کے لائق چیز کو عورت کہا جاتا ہے، جس کو عام طور پر شرمگاہ بولا جاتا ہے۔ تو عورت الرجل یعنی مرد کی شرمگاہ، ما بین سرۃ و منتہی الرکبۃ، وہ ہے جو ناف کے درمیان اور گھٹنے کی انتہا تک ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے سمیت نیچے تک یہ جو جگہ ہے مرد کے لیے یہ شرمگاہ ہے، ارد گرد سارا، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ وتزید علیہ الامۃ البطن والظہر، اور زیادہ کرے گی اس پر، کس پر؟ یعنی مرد کی جو شرمگاہ بیان ہوئی ناف سے گھٹنے کے نیچے تک، ان جگہوں سے زیادہ کرے گی الامۃ باندی، البطن والظہر پیٹ اور پشت کو، یعنی باندی جو ہے ہوگی اس کی شرمگاہ پیٹ پشت سمیت گھٹنے کی نیچے تک شرمگاہ ہے، یعنی سینے سے لے کر، باندی کے لیے سینے سے لے کر گھٹنے کی نیچے تک، آگے پیچھے دونوں اور ارد گرد، یعنی سائڈیں جو ہیں، جانبیں، ان سمیت سینے سے لے کر گھٹنے کی نیچے تک یہ باندی کی یہ شرمگاہ بنتی ہے۔ وجمیع بدن الحرۃ عورۃ، اور آزاد عورت کا سارا بدن عورت ہے، شرمگاہ ہے۔
وجمیع بدن الحرۃ، آزاد عورت کا سارا بدن، عورتن شرمگاہ ہے یعنی چھپانے کے لائق ہے، الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا، سوائے اس کے چہرے کے، اس کی ہتھیلیوں کے اور اس کے قدموں کے، یعنی دونوں ہاتھ، دونوں قدموں، ایک چہرہ، ان 5 اعضاء کے علاوہ آزاد عورت کا پورا بدن، پورا جسم ستر عورت ہے یعنی چھپائے جانے کے لائق ہے، شرمگاہ ہے۔ چہرہ جو ہے وہ شرمگاہ میں تو داخل نہیں ہے، لیکن جوان عورت کے لیے چہرے کو ڈھانپ کر رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کے لیے یہ فرض نہیں ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے اس کے لیے چہرہ بھی چھپا کر رکھنا ضروری ہے، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ باہر عام حالات میں باہر ہاتھوں اور پاؤں کو بھی ڈھانپ لے تو اس کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ بہرحال جہاں یہ نماز کی بات کی جا رہی ہے کہ نماز میں عورت ان 5 اعضاء کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھے گی۔ اب اس میں بال بھی آ گئے، یعنی اگر بال بھی چوتھائی بالوں کا چوتھا حصہ اگر ڈھانپا ہوا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پنڈلیاں ننگی ہیں عورت کی تو بھی نماز نہیں ہوگی، یا پھر کوہنیاں ننگی ہیں، کوہنیوں تک جو جگہ ہے یعنی ہاتھ سے لے کر کوہنیوں تک یہ بھی اگر ننگی ہیں، ڈھانپی ہوئی نہیں ہیں تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ عورت کے لیے ان 5 اعضاء کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہوگا، اور اتنے موٹے کپڑے سے ڈھانپنا ضروری ہوگا کہ جسم کی یا بالوں کی رنگت نظر نہ آئے۔ آگے فرمایا وَكَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ، اور وَكَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ، چوتھائی عضو کا کھلنا، من اعضاء العورت، شرمگاہ کے اعضاء میں سے، یمنع صحت الصلاۃ، نماز کی صحت کے لیے مانے ہے، یعنی جو بھی اعضاء ہیں، اب ہر عضو کو علماء کرام نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ اب کوئی بھی اگر عضو ہے وہ اگر چوتھائی کھل جائے، ایک الگ عضو جو چوتھائی کھل جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب کون کون سے اعضاء ہیں جن کو الگ الگ شمار کیا جاتا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ گھٹنا اور ران مل کر ایک عضو بنتے ہیں، آزاد عورت کی پنڈلی اور ٹخنا ایک عضو ہیں، آزاد عورت کے کان جو ہیں وہ بھی الگ عضو ہیں، اسی طرح سر الگ عضو ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ الگ الگ اعضاء ہیں۔ اسی طرح پستان اگر لٹکے ہوئے ہوں تو الگ عضو ہیں، ورنہ سینے سے مل کر ایک عضو بنتے ہیں۔ اسی طرح مرد کا عضو تناسل ایک الگ عضو ہے، اور خصیتین الگ الگ عضو ہیں۔ تو یہ جو اعضاء الگ الگ کر کے بتائے، اگر ان اعضاء کا چوتھائی حصہ نماز کی حالت میں کھل جائے، ننگا ہو جائے، تو ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا، ننگا رہا، تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فرمایا وَكَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ، شرمگاہ کے اعضاء میں سے کسی عضو کا چوتھائی کھل جانا صحت نماز کے لیے مانع ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَفَرَّقَ الْانْكِشَافُ،
علی اعضاء من العورت، اگر الگ الگ کھلے شرمگاہ کے اعضاء، ولو تفرق الانکشاف، اگر انکشاف الگ الگ تھا، کھلنا یا ننگا ہونا الگ الگ تھا، علی اعضاء مختلف اعضاء پر، من العورت شرمگاہ میں سے، وکان جملۃ ما تفرق، اور وکان جملۃ ما تفرق یبلغ ربع اصغر الاعضاء، وکان جملۃ، اور تمام ننگا یا کھلنے والی جو جگہ ہے اس کا ٹوٹل، اس کا کل، ما تفرقہ جو الگ الگ ہے، یعنی جو الگ الگ اعضاء کھلے تھے تو ان کا ٹوٹل حصہ، یبلغ پہنچتا ہے، ربع چوتھائی تک، اصغر الاعضاء اعضاء میں سے چھوٹے عضو کے چوتھائی حصے تک پہنچتا ہے، المنکشفت جو کھلے ہوئے ہیں، مانع تو نماز کی صحت کے لیے مانع ہوگا، وإلا فلا، اور اگر کھلے ہوئے اعضاء میں سے جو چھوٹا عضو ہے اس کے چوتھائی تک مجموعہ نہیں پہنچتا تو پھر نماز صحیح ہوگی۔ یعنی اس کی مثال کو یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پر عورت کا تھوڑا سا کان بھی نظر آ رہا ہے، کان ایک الگ عضو ہے، اور پنڈلی جو ہے وہ بھی چوتھائی سے کم نظر آ رہی ہے، پوری چوتھائی نظر نہیں آ رہی بلکہ چوتھائی سے کم نظر آ رہی ہے، اور کان بھی چوتھائی سے کم نظر آ رہا ہے۔ اب ان دونوں جگہوں کو جو کھلی ہوئی ہیں ان کو اگر جمع کیا جائے، یعنی چوتھائی سے کم پنڈلی کی جو جگہ تھی اس کو جمع کیا جائے، اور چوتھائی سے کم جو کان کی جگہ تھی اس کو جمع کیا جائے، تو اب جب اس جگہ کو جمع کیا گیا تو کھلے ہوئے اعضاء دو تھے، کان اور پنڈلی۔ اب ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو چھوٹا عضو تھا وہ کان تھا، اب اس کے چوتھائی کو اگر یہ پہنچ جاتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ جو پنڈلی کا چوتھائی سے کم ہے وہ کان پورے کان سے بھی زیادہ ہو نہ سکتا ہے، کان کے چوتھائی سے تو لازمی بات ہے زیادہ ہوگا، تو نماز جو ہوگی وہ درست نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔